اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ آپ نے تراویح میں سنا ہوگا ہر پڑھی جانے والی صورت حامیم سے پڑھی جاتی ہے۔ حامیم سے پڑھی جانے والی 7 صورتیں اور یہ سب یکساں ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں دوسرے حروف مقطعات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ الف لام میم ہے، یہ 2 صورتیں ہیں، الف لام را ہے 2 صورتیں ہیں، اس طرح، لیکن حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں اور یہ یکساں ہیں۔ ان کے مضامین کیا ہیں، میں اس کے بارے میں جب یہ صورتیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال ان کے مضامین بہت ڈرانے والے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر۔ آپ نے یہاں تک فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا بہت جلدی آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا حامیم کی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا تھا۔ تو ان صورتوں کے مضامین کیا ہیں؟ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہر طریقے سے کوشش کی انہوں نے، لیکن قوم نے اس کو سمجھا نہیں اور انبیاء کا مذاق اڑایا۔ عذاب کی بات کی گئی تو انہوں نے عذاب کی دعوت دی، کہا بلا لو عذاب کو، کہا۔ کتنی جرأت ہے دیکھیے اور کتنی حماقت ہے دیکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر بہت شفیق اور بہت مہربان تھے۔ تو آپ نے یہ سب سن کر فرمایا کہ قوم کیسی نادان ہے اور جاہل ہے۔ اللہ کے عذاب کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہنسی اور مذاق سمجھتے ہیں۔ اب میں نے ایک آیت آپ کے آگے پڑھی ہے بات شروع کرنے سے پہلے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حق کی دعوت دی تو فرعون نے کہا قتل کر دوں گا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، اور سب لوگ اس کی تائید کرنے لگے کیونکہ فرعون کے خلاف کہنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ تو ایک شخص تھا جو درپردہ مومن ہو چکا تھا، تو اس نے یہ بات کہی، اسی کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے، فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو مومن تھا، اس نے کہا یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کر دو گے ایک ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ صرف اتنی بات پر تم اسے قتل کرو گے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ میرا مجھے جو پیدا کیا وہ اللہ ہے کہتا ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت نشانیاں لایا ہے۔ اس کے بعد اس نے منطقی بات یہ کہی وَإِن کاذبا، اور اگر یہ پیغمبر جھوٹ کہتا ہے فعلیہ کذبہ، اس کے انجام کو وہ بھگتے گا۔ وَإِن صادقا، اور اگر وہ سچا ہے یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر وہ جس سے ڈراتا ہے، جس عذاب سے ڈراتا ہے، وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ ایک ایسی بات ہے، دیکھیے غور کرنے کی یہی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر جھوٹا ہے تو اس کے انجام کو وہ برداشت کرے گا، بھگتے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جن چیزوں سے وہ ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، یہ سب کرتا ہے، تو وہ اگر پہنچے گا تمہارا حال کیا ہوگا۔ بالکل ایسی ہی ایک مثال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وہ کہ 2 پڑھے لکھے آدمی تھے، ایک ڈاکٹر تھا اور ایک ستارہ شناس تھا، ستاروں کو جاننے والا نجومی تھا۔ یہ دونوں نے کہا قیامت نہیں ہے، کہا قیامت کا وہ دونوں انکار کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعر کے اندر ہے وہ، زعم المنجم والطبیب کلاہما اللہ معاد، دونوں نے یہ دعویٰ کیا قیامت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا فقلت ذاک الیکما، تمہاری بات اپنی ہی حد تک رکھو، اسے تم کسی کو مت بتاؤ۔ ان صح قولکما فلست بخاسر، اگر تمہاری بات صحیح ہے قیامت نہیں آئے گی تو میرا کیا نقصان ہوگا؟ اگر قیامت نہیں آئے گی تو ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ ہم ایک پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں دنیا میں، اگر قیامت نہیں آئے گی تو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان صح قولی فالوبال علیکما، اور اگر میری بات صحیح ہے قیامت آئے گی تو جو لوگ اس دنیا میں گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، نافرمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سوچ
کیسی بات ہے دیکھیے، عقل سے بغیر کسی دلیل کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قیامت نہیں ہے تو ہمارا کیا بگڑے گا، اور اگر قیامت ہے تو پھر اتنے لوگ جو زندگی بسر کرتے ہیں دنیا میں ظلم کی، کفر کی، ان کا کیا ہوگا؟ تو ایسی ہی بات اس نے بھی کہی کہ اگر یہ سچ کہتے ہیں تو پھر ہم کو پہنچے گا جو کچھ یہ ڈراتے ہیں، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو اس کا وبال ان کے اوپر جائے گا۔ بہت لمبی تقریر ہے، قرآن شریف نے اسے 2 رکوع کے اندر نقل کیا ہے، اس نے جو کچھ بھی کہا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تم لوگ شک کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، یہ کہتے ہو تم، اور آج دیکھیے آپ ایک چیز کو دوبارہ بنانے کے لیے مار کر اس کو چورا چورا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی اسے بنایا جاتا ہے۔ مشرکین کا یہی اعتراض تھا کہ ہم مر جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہم کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، یہ اعتراض وہ کرتے ہیں۔ تو آج کی بات کیا ہے، آپ دیکھیے، کسی بھی چیز کو، کاغذ کو اگر بنانا ہے، بوتل کو بنانا ہے، کسی بھی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو اس کو کرش کر کے ریزہ ریزہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ثابت کرتا ہے یہ، اور ایک آیت میں اس نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہا اس وقت نہیں لیکن آئندہ چل کر ہم ایسی نشانیاں بتائیں گے کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو آج یہ ہمارا ہی دور ہے، سمجھ لیجئے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کی ان سے کہ تم جو کچھ کہتے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے، کہا تم جو کچھ کرتے ہو اس کی تصویر لی جاتی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ان لوگوں نے اس پر یقین کیا، حالانکہ وہ یقین کیسے کر سکتے تھے بتائیے، ان کا ایمان یہی تھا۔ یؤمنون بالغیب، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس چیز کو انہوں نے دیکھا نہیں، جس چیز کو انہوں نے سنا نہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے اور کہنے والا سب سے سچا ہے، اس بنیاد پر وہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو ان کے سامنے یہ سب باتیں کہی گئیں کہ ریکارڈ ہوتی ہے تمہاری ہر بات، تو انہوں نے اس پر یقین کیا، اور آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سب چیز موجود ہے، اس کے باوجود انسان ڈرتا نہیں، اور انسان جو کچھ اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ یہ چیز ان سب ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اس کے سامنے کتاب کی شکل میں ایک روز آئیں گی، ساری دنیا اسے دیکھے گی۔ تو آج کس کو اس میں شک ہو سکتا ہے بتائیے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیوں کو بہت جلد اس دنیا کے اندر دکھائیں گے کہ جن باتوں کا تم انکار کرتے ہو وہ دنیا ہی میں تم دیکھ کر یقین کر لو گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ تو وہی طاقتور قوموں کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ غرور طاقت میں آ کر انہوں نے انبیاء کا کیسا مذاق اڑایا، اور انبیاء نے جب ان کو عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے بہت ہی بے پرواہی کے ساتھ کہا بلا لو دیکھیں گے۔ انسان گناہ جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس یقین پر، اس امید پر کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ فرماتا ہے جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تمہارے کان گواہی دیں گے اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہاری جلد، یہ چمڑی گواہی دے گی تم نے کیا کیا کیا۔ اب وہ حیران ہو کر کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تم نے گواہی کیوں دی ہمارے خلاف، تو کہیں گے ہم مجبور تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تم جو کچھ کرتے ہو یہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ تم تنہائی میں کرتے ہو، اندھیرے میں کرتے ہو، اکیلے میں کرتے ہو، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن تمہارے ہی جسم کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے۔ بڑے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اسی گمان کی وجہ سے تم لوگوں نے بے شمار گناہ کیے، بے شمار غلطیاں کی اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا۔ پہلے بھی میں سورہ احزاب میں آپ کو بتایا کہ دین کا معاملہ ہے، اسے ماننے کے لیے، اس کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے مستند عالم کی ضرورت ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واقف ہے۔ ایسے ویسے لوگوں کی بات اگر مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انجام بہت برا ہوگا۔ وہاں بھی میں نے آپ کو سورہ احزاب کے اندر بتایا تھا، انہوں نے کہا اپنے پیروں کے بارے میں، مرشدوں کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، ان کو دگنا عذاب دے کہا اللہ تعالیٰ، آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرہ کہا، ان پر بڑی سے بڑی لعنت بھیج کہا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال الذین کفروا
یہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے غلط لوگوں کی غلط باتیں سن کر یہ ایک درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، پروردگار جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا جنات میں سے اور انسانوں میں سے، ذرا ان کو دکھانا، ذرا دکھاؤ کہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کو دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے قدموں سے روننا چاہتے ہیں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو قدموں سے روننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر ان کی کتنی عزت ان لوگوں نے کی، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کے پیر پڑتے تھے اور کیا کچھ ان کے ساتھ کرتے تھے، لیکن جب اپنا نتیجہ سامنے آیا تو کہتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں بھٹکایا گمراہ کیا ان کو ذرا دکھاؤ، ان کو دیکھ کے تم کیا کرو گے؟ ہم ان کو اپنے قدموں سے روننا چاہتے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ برائی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کرنا چاہیے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی آدمی برائی کرتا ہے، آپ بھی برائی کریں گے تو فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ اور برائی دنیا کے اندر برائی ہی پھیلے گی۔ اگر کوئی شخص اندھیرا پھیلاتا ہے، آپ بھی اندھیرا پھیلاتے ہیں تو دنیا میں اندھیرا ہی رہے گا۔ اگر کوئی شخص آگ لگاتا ہے، آپ بھی آگ لگاتے ہیں تو دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا مقابلہ اس کی ضد سے، اس کے اپوزٹ سے کرنا چاہیے، تبھی دنیا کے اندر روشنی ہوگی، تبھی دنیا کے اندر ہدایت ہوگی، تبھی دنیا کے اندر امن ہوگا۔ آگ کا مقابلہ اگر آگ سے کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ آگ کا مقابلہ آپ کو پانی سے کرنا ہوگا۔ ایک آدمی آگ لگاتا ہے، آپ اسے پانی سے بجھائیے۔ کوئی گالی دیتا ہے، آپ بھی گالی دیں گے تو کیا فرق ہے؟ گالی دیتا ہے تو آپ دعا دیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ کیسا عمل کیا؟ آپ کی پوری حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے بار بار باتیں آتی ہیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ واقعات ایک دو نہیں، سیرت کی کتابوں میں سینکڑوں واقعہ ہیں، بلکہ حدیث کی کتاب میں، بخاری کی حدیث میں بھی ہے۔ ایک سردار تھا، یمامہ بنی حذیفہ کا سردار، اس کا نام تھا ثمامہ بن عثال۔ اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، سازش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا، یہ گرفتار ہو کر آیا، مدینے لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون میں اس کو باندھ دیا گیا، مسجد نبوی کے ستون میں، لیکن کھانا اس کا دونوں وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جاتا تھا۔ ایسا معاملہ آپ نے کیا، اس کے ساتھ نیکی کا، حسن سلوک کا ایسا معاملہ کیا، بہت متاثر ہوا۔ جب اس کو رسی کھولی گئی، جانے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا سردار، وہی پورا غلہ مکے کو بھیجتا تھا، مدینے کا قصہ ہے، مکے کو بھیجتا تھا۔ تو اس نے مکے میں جا کے عمرے کے لیے گیا اور مکے والوں سے کہہ دیا کہ اس کے بعد گیہوں کا یہ ایک دانہ بھی تم کو نہیں بھیجوں گا میں، اس نے ایسا کہا۔ تو یہ دیکھیے اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو پھر کیا ہوتا دنیا کے اندر؟ اس نے بہت صحابہ کو قتل کیا، آپ بھی اسے قتل کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، کوئی فرق نہیں رہتا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک فرمایا، دونوں وقت آپ کے گھر سے کھانا جاتا تھا اور آپ کی اونٹنی کا دودھ صبح اور شام اسے پلایا جاتا تھا۔ ایسا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بخاری کا قصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ عبدیہ لیل ایک آدمی تھا طائف میں، جب آپ طائف تشریف لے گئے تو اسی نے بچوں سے کہا، شریر بچوں سے کہا دیوانہ آیا ہے، اس کا پیچھا کرو اور اسے پتھر برساؤ اس پر۔ انہوں نے ایسا کیا، اتنا آپ زخمی ہوئے کہ آپ اس دن کو بھولتے نہیں تھے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا آپ اسے بھول نہیں سکتے تھے، کیونکہ احد میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی، جنگ احد میں بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، کیا کیا ہوا بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا احد میں جو تکلیف آپ کو پہنچی، کیا ایسی تکلیف کبھی پہنچی پوری زندگی میں؟ تو آپ نے بتایا تمہیں معلوم نہیں، طائف والوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تو عبدیہ لیل بھی آیا مدینے، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، اس کا کھانا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہنچاتے اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ کرو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جانثار دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ کرو تو جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جانثار دوست بن جائے گا، اور اگر تم نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ برابر ہو گیا، حساب برابر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا اور اسلام اسی طرح پھیلا
اور اسلام کو جن لوگوں نے پسند کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کی جو تعریف کی وہ سب اسی بنیاد پر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے ایک شہادت دی کہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار بہت اونچائی کا۔ تو اور بھی ایسے بہت مضامین ہیں، انشاءاللہ میں دوسرے وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں پر ہمیں قائم رکھے، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور گناہوں کے راستے سے ہم کو بچائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر برائی سے ہم سب کو بچائے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔